وہ پاگل سی ایپیسوڈ 10۔ شازمہ اور احسن یاد کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس کو کہہ رہی کہ آپ مجھے پتہ ہے کہ کل والی بات سے میرے ساتھ ناراض ہے۔ یقین جانیں اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ وہ رانگ کال کون کر رہا ہے۔ اور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ذہین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ذہین جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ سفارش آپ کی جو ہے اس لیے سلیکٹ تو ہو ہی جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں اس کو اکاؤنٹنٹ کے میں رکھوں۔ وہ شازمہ کہتی ہے کہ نہیں، میں کہتی ہوں کہ اسے ابھی نا چھوٹی سطح پر ہی رکھیں۔ ابھی وہ پھر جا رہے ہیں دفتر کو، تو پھر راستے میں ولی کال آتی ہے اور احسن یاد ساری باتیں سنتا ہے۔ وہ واحد باتیں کرتا ہے شازمہ کے بارے میں اور احسن یاد کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ماں کی کال آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا بھائی بہت بیمار ہے۔ پھر وہ سیدھے ان کے گھر جاتے ہیں۔ اس کو دورہ پڑا ہوا ہے شازمہ کے بھائی کو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی دوائی میں ناغہ نہ کیا کریں۔ پھر شازمہ اور دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، وہ دھیان سے دیں انہیں۔ شازمہ پوچھتی امی آپ نے اس کو دوائی میں ناغہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہاں میں بھول گئی تھی۔ پھر وہ احسن کے ساتھ جانے کی تیاری کرتے، لیکن احسن کہتا ہے کہ نہیں آپ ادھر ہی رہو۔ وہاج کے ساتھ اس کی ماں الزام دیتی ہے کہ وہاج نے کسی کو کہا ہوگا تمہیں رانگ کال کرے۔ وہ کہتا ہے شازمہ میں نے تمہاری اتنی ہیلپ کی اور تمہاری ماں میرے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ وہ کہتی چھوڑو ماں تو ایسے ہی کہتی رہتی ہے۔ سارا کو ولی کی رومی کی کال آتی ہے۔ رومی کہتا ہے پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتی کہ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھی نہیں کیا۔ اور یہ منظور صاحب ہیں اور ذہین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذہین سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گھر میں مٹھائی لے کے جاتا ہے۔ اس کی ماں جو ہے وہ بہت خوشی کا اظہار کرتی ہے اور اس کی بھابھی کہتی ہے کہ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ ڈرائیور ہو کے اتنی اچھی تنخواہ 70,000 تنخواہ اس کو کہتے ہیں۔ وہ سارے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ماں اس کی کہتی ہے کہ ابھی یہ خاندان میں مشہور نہ کر دینا کہ میرے بیٹے کی 70,000 تنخواہ ہے۔ اور احسن یاد جو وہ سوچ رہے ہیں جس شازمہ کی جو کال آئی تھی اس کے بارے میں، اور پھر کال کرتے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے نا اس کو ٹریس پہ لگاؤ، یہ کس کا نمبر ہے۔ اور جو ولی اور رومی بیٹھے ہوئے ہیں سارا کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مجھے 4 لاکھ روپے دو ورنہ میں سارا کے باپ کو جا کے ساری حقیقت بتا دوں گا۔ کہتے دھوکے باز فراڈیے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رومی کہتے اس کو چھوڑو میں اس کو سنبھال لوں گا۔ اور سارا کو بہت اس کے اوپر غصہ، کہتے ہیں آپ کو جو تمہارے کہتے ہو پیسے میں دے دوں گی۔ اوپر سے پولیس والے آ جاتے ہیں اور وہ ولی کا پوچھ کے اسے یونیورسٹی سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور سارا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور باہر ذہین جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ ولی کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور سارا بھی یونیورسٹی سے واپس آتی ہے۔ ذہین گاڑی میں بٹھاتا ہے سارا کو اور جانے لگتا ہے اور ساتھ دیکھتا ہے کہ سارا بہت پریشان ہے۔ کہتا ہے سارا کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں، بات بتانے سے جو مسئلہ شاید میں ہی تمہارا حل کر دوں۔ وہ کہتی میں بہت پریشان ہوں، میں نے رومی اور ولی کے چکر کہنے کے اوپر میں نے رانگ کال کروائی ہے اور پولیس ابھی رومی کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ساری رومی کی سازش ہے۔ ذہین اس کو تسلی دیتا ہے اور گھر پہنچ جاتا ہے۔ ذہین ابھی ادھر دفتر میں جاتا ہے۔ ایسا نہیں یاد بلاتے، آگے سے شازمہ آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بہت اونچی چکر لگائے، شاٹ لگائی ہے تم نے۔ وہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے ہی سیکھی ہیں۔ کہتی دھیان سے، میری نظر تمہارے اوپر ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اندر احسن یاد کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنی نوکری کو اپروول کر لو گے۔ اوپر سے کال آتی ہے، تھانے سے کال ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے جو رانگ کال کر رہا تھا۔ وہ گاڑی نکالنے کا کہتے ہیں احسن یاد۔
اور وہ زین اس کے ساتھ تھانے جاتے ہیں اور ولی کو بلاتے ہیں ادھر۔ ولی کو کافی مار پڑی ہوتی ہے، رو رہا ہوتا ہے اور وہ ساری جو حقیقت ہے بتا دیتا ہے، میں نے رومی اور سارا ہی کہنے پر رہوں کال کی تھی، اور زین یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ واپس آتے ہیں تھانے سے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو زین احسن یاد سے بات کرتا ہے کہ سر یہ مجھے ساری بات کا پتہ ہے۔ اور ادھر گھر میں شازمہ جو خوشی منا رہی ہے کہ اس کی چوری سارا کی پکڑی گئی ہے، وہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے، اوپر سے سارا جاتی ہے، کہتی کس کے ساتھ کال کر رہی تھی، کہتی تجھے کیوں بتاؤں، کہتی بتاؤ تمہارا بوائے فرینڈ کون ہے۔ میرے بابا کی کمائی اتنی آرام کی نہیں کہ جو ساری تمہارے اوپر نشاور کر دے۔ اسی باتوں پر ان کے ساتھ ان کی بحث ہو رہی ہوتی ہے اور ایک سے دھکم پیل بھی کرتے ہیں، اور سارا جو ہے وہ زیادہ گرم ہو جاتی ہیں اور غصے میں آ کے تیش میں آ کے وہ کوئی چیز اٹھا کے مارنے لگتی ہے، اوپر سے احسن آ جاتے ہیں اور شازمہ جو ہے وہ اپنا ناٹک شروع کر دیتی ہے کہ دیکھیں میں اس گھر میں کیسے رہوں، میرے ساتھ سارا بہت بدتمیزی سے پیش آتی ہے۔ اور احسن جو ہے وہ شازمہ کو معصوم سمجھتے ہوئے سارا کی کافی کلاس لیتے ہیں، کہتا ہے تم کینیڈا چلی جاؤ، تمہارا سمیسٹر ختم ہوگا پھر تم کو بلا لوں گا۔ شازمہ کافی روتی ہے لیکن اس کی بات نہیں سنتا احسن، اور سارا جو معصوم بن کے احسن کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اور اسی قطع احسن آپ پریشان نہ ہو، اپنی طبیعت نہ خراب کریں، چلے میرے ساتھ روم میں چلتے ہیں، اور ان کو لے کے روم میں چلی جاتی ہے۔